آپ کا شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں پر مبنی ایک ایڈونچر مووی کنگڈم آف ہیون کے بارے میں، جسے سال 2005 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1184 عیسوی سے، جہاں 3 لوگ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دوسری طرف سے ایک صلیبی دستہ آتا ہے جس کی قیادت گاڈفرے نامی ایک عیسائی جنگجو کر رہا ہوتا ہے۔ دستے کے جانے کے بعد عیسائی پادری لڑکی کا سر کاٹ کر دفن کرنے کا کہتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے خودکشی کی تھی۔ پھر بیلین نامی ایک لوہار کو دکھایا جاتا ہے۔ پادری گاڈفرے کو بیلین کے پاس لے کر آتا ہے کیونکہ انہیں گھوڑے کے لیے نال چاہیے تھی۔ گاڈفرے کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ یہی بیلین ہے، جس عورت کو ہم نے راستے میں دیکھا تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ اصل میں گاڈفرے بیلین کو ہی ملنے آیا تھا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے جو اسے بچپن میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یروشلم میں ایک علاقے کا حاکم ہے۔ وہ بیلین کو ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن بیلین جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ پادری سن رہا ہوتا ہے۔ گاڈفرے جاتے وقت بیلین کو یروشلم کا راستہ بتاتا ہے کہ اگر اس کا ارادہ بنے تو وہ اس کے پاس آ سکتا ہے۔ گاڈفرے کے جانے کے بعد پادری سے گاڈفرے کے پاس جانے کا کہتا ہے، اور باتوں ہی باتوں میں وہ بیلین کو بتا دیتا ہے کہ اس نے اس کی بیوی کی گردن کاٹ کر اسے دفنایا تھا، جس پر بیلین کو غصہ آتا ہے اور وہ پادری کو قتل کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر اپنے باپ گاڈفرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ رستے میں جرمن فوج کا ایک کمانڈر گاڈفرے سے بیلین کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ بیلین پر قتل کا الزام تھا۔ گاڈفرے بیلین کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کرتا ہے، جس پر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جس میں گاڈفرے کو ایک تیر لگتا ہے۔ عیسائی ٹیمپلر گاڈفرے کو پاس کے ایک شہر میں لے جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک گائے نامی عیسائی سے ہوتی ہے جو کہ گاڈفرے اور اس کے بیٹے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ لوگ میسینیا پہنچتے ہیں جہاں گاڈفرے کو ایک ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے، جہاں گاڈفرے بیلین کو بتاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم بادشاہ کی حفاظت کرنا۔ پھر بازار میں گائے اور بیلین کی آپس میں بحث ہوتی ہے۔ گائے کہتا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بیلین اور اس کے باپ جیسے عیسائیوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی۔ گائے کے جانے کے بعد گاڈفرے کا آدمی بیلین کو بتاتا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ بادشاہ بنے گا۔ پھر رات کو بیلین کو گاڈفرے کے پاس لے جایا جاتا ہے کیونکہ گاڈفرے کی موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے۔ گاڈفرے بیلین کو اپنی تلوار اور انگوٹھی دیتے ہوئے اس سے قسم لیتا ہے اور اسے نائٹ بناتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ بادشاہ کی حفاظت کرنا۔ پھر گاڈفرے کی موت ہو جاتی ہے اور یوں بیلین اکیلا یروشلم کے سفر پر نکل جاتا ہے، لیکن راستے میں سمندری طوفان کی وجہ سے جہاز ڈوب جاتا ہے، اور جب بیلین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ساحل سمندر پر ہوتا ہے۔ اسے یہاں پر ایک گھوڑا دکھائی دیتا ہے۔ بیلین جیسے ہی اس گھوڑے کو کھولتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ چلتے چلتے بیلین ایک پانی کے چشمے پر پہنچتا ہے تو وہ اس گھوڑے کو بھی وہاں پاتا ہے۔ بیلین اس گھوڑے کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران وہاں 2 مسلمان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ان کا ہے، لیکن بیلین وہ گھوڑا واپس دینے سے انکار کر دیتا ہے، جس پر وہ مسلمان سردار اور بیلین آپس میں لڑتے ہیں اور ایک مسلمان مارا جاتا ہے جبکہ دوسرا مسلمان گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن بیلین اس آدمی کو نہیں مارتا اور اسے یروشلم لے جانے کو کہتا ہے۔ اب وہ گھوڑا اور مسلمان اس کی ملکیت میں تھے۔ یروشلم پہنچتے ہی بیلین اس مسلمان کو گھوڑا دے دیتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، جس پر وہ مسلمان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میرے عزیز، آپ کی خوبیاں آپ کے دشمنوں کے بیچ آپ سے پہلے پہنچیں گی۔ پھر بیلین شہر میں جاتا ہے تو کچھ سپاہی پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس گاڈفرے کی تلوار تھی۔ وہ اس سے گاڈفرے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بیلین کہتا ہے کہ میں گاڈفرے کا بیٹا ہوں، جس پر وہ سپاہی سر جھکا لیتے ہیں کیونکہ وہ گاڈفرے کے غلام تھے۔ پھر بیلین اپنے باپ کے گھر جاتا ہے جو کہ اب اس کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ اسے سویلا نے بلایا ہے۔ دراصل سویلا یروشلم کے بادشاہ کی بہن ہوتی ہے۔
پھر بیلین ایک سپاہی کے ساتھ بادشاہ سے ملنے جاتا ہے۔ وہ سپاہی اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پچھلے 6 سالوں سے امن معاہدہ کیا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ کے محل کے 2 افسران کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹائبیریس اور رینالڈ تھے۔ ٹائبیریس رینالڈ پر بھڑک رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت باہر 2 سپاہیوں کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے جنہوں نے رینالڈ کے کہنے پر 2 ارب مسلمانوں کو مارا تھا، اور ٹائبیریس کے پاس مسلمان گواہ بھی تھا، لیکن رینالڈ اس مسلمان کی گواہی کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رینالڈ کو جانے دیا جاتا ہے۔ اسی دوران بیلین وہاں آ جاتا ہے اور اس کی ملاقات ٹائبیریس سے ہوتی ہے۔ وہ بیلین کو بتاتا ہے کہ گاڈفرے میرا قریبی دوست تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بھی وقت فوج لے کر یروشلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کے معاہدے کی وجہ سے سلطان رکے ہوئے ہیں، اور کچھ عیسائی صلیبی ہیں جو بلا وجہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہے۔ پھر ٹائبیریس اور بیلین کھانے کے لیے بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں، اور وہاں سبیلا اپنے خاوند کے ساتھ آتی ہے۔ سبیلا بادشاہ کی بہن ہوتی ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس لیے بادشاہ کے مرنے کے بعد گائے یروشلم کا بادشاہ بنے گا۔ گائے جب وہاں بیلین کو دیکھتا ہے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ایک سپاہی پیغام لاتا ہے کہ بادشاہ بیلین سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیلین بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ گاڈفرے اس کا بہترین اور وفادار دوست تھا۔ میں نے تلوار بازی اسی سے ہی سیکھی تھی۔ بادشاہ بیلین کو ایبلین جانے کو کہتا ہے تاکہ وہاں کے رستوں کی حفاظت ہو سکے۔ وہاں بیلین کے باپ کی بہت بڑی زمینیں ہوتی ہیں جہاں مسلمان، یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، لیکن وہاں صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہے پانی، جس کے لیے بیلین وہاں کنواں کھدواتا ہے اور زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب گائے اور رینالڈ مسلمانوں کے ایک قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور قافلے کے سبھی مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، جس کے بعد ٹائبیریس گائے سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی حملہ کریں گے، اور اسی وقت بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ اس پر بادشاہ فوج کو تیار ہونے کا حکم دیتا ہے اور لشکر کی کمان خود کرتا ہے، اور بیلین کو پیغام دیتا ہے کہ وہ جلد از جلد کراک پہنچے۔ یہ وہی قلعہ ہوتا ہے جہاں کا حاکم رینالڈ تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہراول دستہ کراک کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، جسے روکنے کے لیے بیلین اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، لیکن وہ اس حملے میں ہار جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو مسلمان سپاہی اسے مسلمان کمانڈر کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جسے اس نے گھوڑا دے کر آزاد کیا تھا۔ اسی دوران ایک جانب سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج آتی ہے، جبکہ دوسری جانب سے عیسائی بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی دوران عیسائی بادشاہ سلطان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، رینالڈ کو اس کے کیے کی سزا میں خود دوں گا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس چلے جاتے ہیں اور بادشاہ کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے اپنا طبیب بھیجتے ہیں۔ پھر عیسائی بادشاہ رینالڈ کے قلعے میں جاتا ہے اور اسے مارتا ہے، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ کو یروشلم لے جایا جاتا ہے اور بیلین کو بھی وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ بادشاہ بیلین کو اس کی بہن سے شادی کرنے کو کہتا ہے، جس پر بیلین کہتا ہے کہ گائے کا کیا ہوگا۔ ٹائبیریس کہتا ہے کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن بیلین بادشاہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی رات بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد بادشاہ کی بہن ملکہ بنتی ہے اور رسم کے مطابق وہ اپنے خاوند گائے کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد گائے سب سے پہلے رینالڈ کو جیل سے نکالنے کا حکم دیتا ہے، جس کے بعد رینالڈ گائے کے ساتھ مل کر شہر میں موجود مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن رینالڈ کو ملتی ہے اور رینالڈ اسے بھی مار دیتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور جنگ اب ناگزیر ہو چکی تھی۔ بیلین گائے کو شہر میں رہ کر جنگ کرنے کی تجویز دیتا ہے،
لیکن گائے بیلین کی بے عزتی کرتا ہے اور میدان میں جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ پھر سلطان اور گائے کے درمیان جنگ ہوتی ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی فتح یاب ہوتے ہیں۔ جنگ کے بعد گائے اور رینالڈ قیدی بن کر سلطان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ سلطان گائے کو ٹھنڈے پانی کا گلاس دیتے ہیں۔ گائے وہ پانی رینالڈ کو دے دیتا ہے۔ پھر سلطان رینالڈ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جسے رینالڈ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ وہ سلطان سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، جس کے بعد سلطان رینالڈ کو اپنے خنجر سے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں اور یہ محاصرہ کافی دنوں تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ سلطان کی فوج دیوار کو توڑ دیتی ہے۔ بیلین سلطان کو کہتا ہے کہ وہ یروشلم ان کے حوالے نہیں کرے گا، جس پر سلطان کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا، جس پر بیلین سلطان سے ان کی شرائط پوچھتے ہیں، لیکن سلطان کہتے ہیں کہ ان کی کوئی شرط نہیں اور وہ تمام عیسائیوں کو شہر سے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بیلین سلطان سے کہتا ہے کہ جب عیسائیوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں کہ شاید انہیں یاد نہیں کہ ان کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور یوں اس پر جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔